لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وحماة المستضعفین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. اعزائے گرامی، سورہ مومنون کی آیت نمبر 15 ہے جو ہمیں پیش کرنا ہے اس کی تفسیر. ابھی تک جو ہے گفتگو آپ کے سامنے جو ہوئی ہے کہ شروع میں جو ہے مومنین کی صفات کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد انسانوں کی خلقت کا تذکرہ جو ہے پچھلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس آیت کریمہ کے ذیل میں 12، 13 اور 14. آج جو ہے 15ویں آیت یہ ہے کہ ثم انکم بعد ذالک لمیتون. اب یہ خلقت کے بارے میں تذکرہ ہوا تھا کہ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا تو کیسے پیدا کیا. اب جو ہے فوراً پروردگار کہہ رہا ہے کہ ثم انکم، پھر اس کے بعد تم سب مر جانے والے ہو. میتون، تم سب میت ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، مٹی بن جاؤ گے، مردار بن جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور اس کے بعد جو ہے روز قیامت تمہیں پلٹایا جائے گا. پھر اس کے بعد تم روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. دیکھیں ایک ایک کر کے مرحلے بمرحلہ جو ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے. خلقت کے بعد میت بنو گے، مر جاؤ گے، اور اس کے بعد جو ہے تمہیں روز قیامت اٹھایا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نے تمہارے اوپر تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں. اب یہ 3 آیتیں ہمارے سامنے ہیں. اس میں اگر غور کریں تو بہرحال ہماری انتہا کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہماری آخری منزل کیا ہے، جس کو معاد کہتے ہیں. معاد معنی ہوتا ہے پلٹنے کی جگہ، عود، پلٹانا. تو آپ دیکھیں سلسلہ کیا ہے ہماری زندگی کا. اگر آپ غور کریں، ہمیں اللہ نے جو ہے مٹی سے بنایا، مٹی سے نطفہ، نطفے سے علقہ، علقے سے مضغہ، مضغے سے لحم ہے نا، اور عظام یعنی ہڈی بنایا، ہڈی کے اوپر پہ لحم چڑھایا، گوشت چڑھایا. اس کے بعد جو ہے پروردگار نے اس پہ روح ڈالی. اب وہ مذکر مؤنث یعنی لڑکا اور لڑکی بنایا اس نے. اب ہمیں یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ تم اس دنیا میں آ گئے تو ہمیشہ اس دنیا میں رہو گے، بلکہ تمہارے لیے موت آئے گی، تم میت ہو، تم مر جاؤ گے. اس کے بعد مر جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. رجعت کا معاملہ ہے، پلٹایا جائے گا تم کو. تب آپ غور کریں کہ یہ تمام مراحل کو انسان طے کرے گا، تب کہیں جا کر جو ہے وہ جنت اور جہنم کا اس کا فیصلہ ہوگا. آپ دیکھیں پہلی دنیا کیا ہے، 9 مہینے شکم مادر میں. جو انسان شکم مادر میں رہتا ہے 9 مہینے وہاں زندگی بسر کرتا ہے. اس 9 مہینے میں آپ غور کریں، بچہ جس طریقے سے بن جائے گا وہ اس دنیا میں اسی طرح رہے گا. اگر اس کے جو ہے ہاتھ میں 6 انگلیاں ہیں، بچپن یعنی شکم مادر میں اس نے 6 انگلیاں بنا لی ہیں، تو جب تک اس دنیا میں رہے گا یعنی پیدا ہونے کے بعد 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال وہ 6 انگلیوں کے ساتھ جو ہے زندگی بسر کرے گا. اگر اس کا پیر ایک ٹیڑھا ہے تو اس کا پیر ٹیڑھا ہی رہے گا. اگر اس کی ایک آنکھ نہیں ہے تو پوری زندگی اس کی آنکھ نہیں ہوگی.
یعنی کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ 9 مہینے شکم مادر میں اس کی یعنی ساخت ہوئی ہے، اس کی بناوٹ ہوئی ہے، وہ اس دنیا میں آنے کے بعد جو ہے اسی طریقے سے زندگی بسر کرے گا۔ اگر اس کے پاس آنکھ نہیں تھی تو آنکھ نہ ہونے کا یعنی نہ ہونے کا جو ہے صدمہ اس کو پوری زندگی رہے گا۔ مثلا ہمیشہ رہے گا کہ اے کاش میری ایک آنکھ اور ہوتی، ہمیشہ جو ہے رہے گا کہ پیر ہمارا ٹیڑھا کیوں ہے۔ تو اسی طریقے سے اس دنیا میں جو کچھ وہ انسان انجام دے گا، چاہے اچھا عمل انجام دے چاہے برا عمل انجام دے، روز قیامت قبر میں پہلے پھر قیامت کے دن جو ہے وہ اسی کو بھگتے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے اس دنیا میں اچھا عمل انجام نہ دے اور قبر میں اس کا عمل جو ہے اچھا ہو جائے۔ جس طریقے سے شکم مادر میں اس کی ساخت و بناوٹ جیسی ہوئی تھی، ویسے اس دنیا میں جو ہے وہ اسی طریقے سے زندگی بسر کرے گا۔ تو ویسے اس دنیا میں جو ہے جو کچھ اس نے انجام دیا ہے اس کا اثر جو ہے وہ قیامت دن اس کے اندر پیدا ہوگا، یعنی اس میں کوئی چینجنگ پیدا نہیں ہوگی۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ ذرہ برابر بھی اگر جو ہے روز یعنی اس دنیا میں انسان نے اچھا عمل انجام دیا ہے تو روز قیامت اس کو اسی طریقے سے دکھایا جائے گا۔ اگر برا عمل انجام دیا ہے تو اسی طریقے سے اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، ذرہ برابر ہو یا زیادہ ہو، روز قیامت اس کے سامنے ہے۔ بات آگے تو ایک جملہ کہتا چلو کہ چھوٹا سے عمل کس طریقے سے اللہ کے لیے یعنی انسانوں کے لیے کارآمد ہے، اور اللہ کس طریقے سے چھوٹے سے عمل کو جو ہے وہ نمایاں کر دیتا ہے۔ ایک عالم دین تھے، بہرحال کتاب لکھتے تھے، اور کتاب لکھتے لکھتے جو ہے جب قلم جو ہے اس میں دوات میں ڈال کے وہ لکھنے کے لیے قلم اٹھایا ہے تو مکھی آ کر قلم کے نوک پر بیٹھ گئی۔ غور کیجیے گا، اس عالم دین نے سوچا کہ یہ مکھی ہو سکتا ہے پیاسی ہو، اللہ کی مخلوق ہے، اس نے قلم کو ایسے روک دیا۔ پھر جب مکھی خود سے اڑ گئی تو پھر جو ہے قلم سے لکھنا شروع کر دیا۔ تو آپ غور کریں، جب کہتے کہ لکھنا شروع کر دیا، اپنا لکھ رہا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بھول گیا، توجہ ہی نہیں کی۔ لیکن قبر میں جب اس کا انتقال ہو گیا تو اپنے دوست کے خواب میں وہ آئے۔ تو پہلے عالم دین ہوا کرتے تھے جو باقاعدہ جو ہے یعنی خواب میں آ کر جو ہے وہ حالات بتاتے تھے، تو بہرحال انہوں نے آئے خواب میں۔ تو اس کے بعد جو ہے اس عالم دین سے سوال کیا گیا کہ بھائی تمہیں جو ہے قبر میں کون کون سی چیزیں کام آئیں؟ کہا بہت سے اعمال ہم نے انجام دیے، اللہ کو بہرحال پسند آئے، لیکن ایک عمل اللہ کو بہت پسند آیا۔ کہا وہ کون سا؟ یہی عمل تھا کہ ایک لمحے کے لیے میں نے قلم کو روک دیا تھا، اس بنیاد پر کہ اللہ کی مخلوق ہے اور مکھی ہے، پیاسی ہے۔ جب وہ قلم کی نوک سے اڑ گئے تو میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ چھوٹا سے عمل تھا اور اللہ کو اتنا پسند آیا، ذریعہ نجات بن گیا۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ چھوٹا چھوٹا عمل جو ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں، کیلے کے چھلکا راستے میں پڑا ہوا ہے، اگر ہٹا دیا کیا پتہ اللہ اسی کو ذریعہ نجات بنا دے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کی طرف توجہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جو ہمارے اذہان میں، ہمارے ذہنوں میں بات رہتی ہے کہ ہم مونگ پھلی کا ٹھیلا جو ہے ہم نے دیکھا، اس کے قریب گئے اور اس سے کہا کہ بھائی کتنے کی مونگ پھلی ہے؟ تو اس نے جو ہے کہا مثال بھائی اتنے کے 100 گرام ہے۔ آپ نے 2-4 مونگ پھلی اس کے لی اور توڑ کے کھانا شروع کر دیا۔ پھر بعد میں کہتے ہیں اچھی نہیں ہے، آپ کھاتے ہوئے چلے گئے۔ تو یہ اگرچہ آپ کے لیے 1 مونگ پھلی ہے، 2 مونگ پھلی ہے، 3 مونگ پھلیاں ہیں، لیکن اللہ جو ہے اس کو باقاعدہ لکھ رہا ہے۔ روز قیامت یہی جو ہے 1 مونگ پھلی جو ہے جو انسان نے بغیر اجازت کے کھا لی ہے،
تو یہی مونگ پھلی اس کے لیے جو ہے روز قیامت برا عمل جو ہے وہ دکھایا جائے گا. اللہ اس کے لیے عذاب مقرر کیے ہوئے ہیں. تو کبھی کبھی چھوٹا سے عمل بھی جو ہے انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے. تو اس لیے پروردگار یہاں کہہ رہا ہے کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد جو ہے تمہیں میت بن جاؤ گے، تم مردے بن جاؤ گے، تمہیں موت آ جائے گی. تو اب ظاہر سی بات ہے موت کے مختلف مراحل ہوا کرتے ہیں. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. سورہ جمعہ کی آیت کریمہ ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو بے شک موت جسے تم بھاگ رہے ہو یہ تم سے ملاقات کرتی رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ جائے گا کہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم سے ملاقات کرتی رہے گی. اس کے بعد تمہیں پلٹایا جائے گا عالم غیب و شہادت کے پاس. اس کے بعد تمہیں خبر دی جائے گی جو کچھ تم نے دنیا میں انجام دیا ہے. تو غور کیا آپ نے بما کنتم تعملون، جو کچھ تم نے کیا تھا وہ سب دکھایا جائے گا. تو یاد رکھیے میں نے شروع میں ایک بات بتائی تھی، ایمان اور عقیدہ جو ہے بہرحال انسان کے لیے جو ہے ذریعہ نجات، یعنی وہ مومن بننے کے لیے اللہ سے قریب ہونے کے لیے بہترین شے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر نجات پانا ہے، اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں جو ہے اعمال صالحہ انجام دینا ہوگا. ہمیں نیک عمل کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. جس طرح سورہ عصر میں جو ہے باقاعدہ متوجہ کیا جا رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے عصر کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ افراد جو اہل ایمان میں سے ہیں. تنہا ایمان کی بات نہیں کی گئی بلکہ کہا گیا وعملوا الصالحات، وہ اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، نیک عمل انجام دیتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کے بارے میں اور صبر کے بارے میں تلقین کیا کرتے ہیں. تو غور فرمائیں کہ انکا یعنی بعد ذالک لمیتون، اس کے بعد تمہیں موت آ جائے گی. موت ایک ایسی شے ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں پہ تم رہو گے موت تمہارے قریب آئے گی، درک کرے گی. موت سے فرار کرنا ناممکن ہے. ماہ رمضان ہے، ماہ مبارک کے رمضان، ہمیں واقعاً جو ہے اللہ نے موقع دیا ہے اور اس موقع میں جو ہے موقع کا فائدہ اٹھا کر جو ہے اپنی زندگی کو، اپنے کام کو، اپنے اعمال کو سدھاریں. اور یہ نہیں کہ بد بےہودگی میں جو ہے لغویات میں ہم پڑے رہیں. نہیں، وقت کو ضائع نہ کریں، وقت کا صحیح استعمال کریں. اور وقت کا صحیح استعمال جب کریں گے تب کہیں انسان جو ہے صحیح معنوں میں جو ہے وہ بہترین جو ہے دنیا میں زندگی بسر کرے گا اور آخرت میں بھی. اس کے بعد پروردگار جو ہے جب موت دے دے گا، جب انسان مر جائے گا تو موت کے بعد جو ہے انسان کو قبر میں جو ہے رکھا جائے گا. پھر قبر کے تمام قدم مراحل کو اسے طے کرنا ہوگا. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں واللہ ما اخاف علیکم الا البرزخ، قسم بخدا میں تم لوگوں کے لیے ڈرتا نہیں ہوں مگر برزخ کے بارے میں ڈرتا ہوں. برزخ میں تمہارے اعمال کام آئیں گے، برزخ میں تمہارے کردار کام آئیں گے. برزخ میں جیسا تم دنیا میں جو ہے انجام دو گے ویسا تمہارے سامنے نظر آئے گا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. اب ہم جو ہے قبر میں جو کچھ ہے اس دنیا میں، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے. جیسا انسان کھیت میں بوئے گا ویسے ہی تو کاٹے گا. الگ سے تھوڑی نہ کہتے کہ اگر گیہوں بو دے گا تو دھان نکل آئے، نہیں، ایسا نہیں ہونے والا. بلکہ ہر ایک کا موقع ہے اور محل ہے، اس کے حساب سے جو ہے کہتے کہ بویا جاتا ہے، اس حساب سے جو ہے کہتے کاشتکاری کی جاتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہم جو ہے جب چاہیں دھان بو دیں، جب چاہیں گیہوں بو دیں. نہیں، گیہوں کا ایک موسم ہوتا ہے اور دھان کا ایک موسم ہوتا ہے. تو جس طرح ایک گیہوں کا موسم ہوتا ہے کہ اسی موسم میں گیہوں اگر بویا جائے گا تو وہ واقعاً ثمرہ بخش ہوگا، ثمر بخش ہوگا، اس میں فائدہ نکل کر آئے گا اور اس میں بالیاں پیدا ہوں گی اور گیہوں نکل کر آئیں گے.
ورنہ کیا ہوگا؟ گیہوں جو ہے نکل تو آئے گا لیکن اس میں پھل نہیں نکلے گا، اس میں گیہوں کی بالیاں نہیں نکلیں گی، پودا تو سامنے نظر آ جائے گا، چلے گیہوں آپ کسی وقت بو دیجئے، کوئی بھی چیز ڈال دیجیے زمین کا کام ہی ہے اگانا، لیکن وہ اثر جو ہونا چاہیے وہ نہیں نکلے گا۔ اکھوے نکل آئیں گے، پودا ہو سکتا نکل آئے، لیکن وہ بالیاں نہیں نکلیں گی۔ تو ویسے ہی جو ہے ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان روزہ رکھنے کا موقع ہے، ماہ رمضان میں جو ہے روزہ رکھنے کا ایک ثمرہ ہے۔ اگر ماہ رمضان میں کوئی روزہ رکھے گا تو اس کا ثمرہ حاصل ہوگا، بعد میں چاہے انسان روزہ رکھتا ہی رہے لیکن وہ فضیلت اس کو نہیں ملنے والی جو ماہ رمضان میں اس کو ملنے والی ہے۔ جو ثمرہ جو ہے ماہ رمضان میں حاصل ہونے والا ہے وہ غیر رمضان میں جو ہے اتنا حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تک روایتوں موجود ہے کہ جو ماہ رمضان میں نہیں بخشا گیا وہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں وہ بخشا جائے۔ وہ 9 ذی الحجہ کو جو ہے ایک روایت کے مطابق ہے کہ ہاں 9 ذی الحجہ، اس کے بعد جو ہے 9 ذی الحجہ جو ہے بقرعید کی 9 تاریخ کو وہ روز عرفہ جسے کہتے ہیں، اس میں تھوڑا سے جو ہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کرے ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ بہرحال اب جب کہتے ہیں کہ قبر کے حالات ہمارے سامنے ہیں، تو جیسے قبر میں ہم یعنی اچھے عمل انجام دنیا میں اگر دیے ہوں گے تو ہمیں قبر میں اچھے حالات نظر آئیں گے۔ تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ قسم بخدا میں تمہارے لیے نہیں ڈرتا سوائے برزخ کے۔ برزخ جو ہے جب موت آئے گی اس وقت سے اور جو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس کے درمیان کی مدت کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اب کب جو ہے قیامت آئے کچھ پتہ نہیں ہے، تو قبر میں انسان کو بھگتنا ہے اور خوشحال رہنا ہے۔ میں اکثر واقعہ نقل کرتا ہوں، دہراتا چلوں، یعنی مرحوم دستغیب اپنی کتاب میں واقعہ لکھتے ہیں، مرحوم دستغیب کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو دفنانے کے لیے قبرستان لے کر گئے۔ قبرستان میں جو دیکھ بھال کرنے والا متولی جسے کہہ سکتے ہیں آپ، وہ وہاں پر قبرستان میں ٹہل رہا تھا۔ لوگ جو ہیں اس کو دفنا کر وہاں سے چلے گئے۔ جب دفنا کر لوگ چلے گئے تو وہیں پر وہ ٹہل رہا تھا، اپنا دیکھ بھال کر رہا تھا، ادھر ادھر جا رہا تھا۔ تو دیکھا کیا کہ جب لوگ چلے گئے تو اس قبر کی طرف جب نگاہ پڑی تو دیکھا کیا کہ ایک طرف سے ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور جیسے ہی جو ہے وہ احساس کیا خوشبو کا، اور نوجوان آ رہا ہے، خوشبو بہت تیز آ رہی ہے، تو متولی کہتا ہے، جو دیکھ بھال کرنے والا، وہ کہتا ہے کہ بھئی ایسی خوشبو ہم نے کبھی زندگی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے غور کیا تو کیا دیکھا کہ وہ نوجوان تیزی دوڑتا ہوا آیا اور قبر کے پاس آیا اور غائب ہو گیا، جس کو دفنا کر بھی گئے تھے۔ میں تعجب میں پڑا ہوا تھا کہ کیا دیکھا کہ ایک جو ہے کتا جو ہے، کالا کالا کتا جو ہے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ جب یعنی کتا آ رہا تھا تو ایسی بدبو آ رہی تھی کہ جو ہم نے زندگی میں کبھی بدبو کا احساس نہیں کیا تھا۔ ہم نے ناک بند کی پھر بھی جو ہے بدبو ناک پہ چڑھی جا رہی تھی، اور ہمیں رہائش یعنی راحت نہیں مل رہی تھی۔ تو میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ کتا جو ہے آیا اور قبر کے پاس غائب ہو گیا۔ اب میں قبر کے تھوڑا اور قریب پہنچا۔ جب وہ قبر کے قریب پہنچا متولی، تو ایسا احساس ہوا جیسے کسی نے کسی پر حملہ کیا ہو۔ چند لمحے وہ تعجب میں پڑا رہا، آخر میں دیکھا کیا کہ وہ نوجوان جو ابھی قبر کے پاس آ کے غائب ہوا تھا، قبر کے پاس نمودار ہوا، لیکن جب وہ اس وقت آیا تھا تو اس کا جسم صحیح و سالم تھا، کپڑے جو ہے خوبصورت تھے، پھٹے پرانے نہیں تھے، لیکن اب جب جا رہا ہے تو کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، جسم میں زخم بھی ہے، زخمی ہے وہ، اور وہ جو ہے جدھر سے آ رہا تھا ادھر جانے لگا۔ تو متولی جو ہے تیزی دوڑتا ہوا گیا اور آگے کھڑا ہو گیا، کہا بتاؤ تم کون ہو جو تم جو ہے یہاں آئے تھے پھر چلے جا رہے ہو؟ کہا بھائی میں جو ہے اس شخص کی نیکیوں کا مجموعہ تھا، جو دنیا میں اس نے نیکیاں انجام دی تھی، وہ اللہ نے میری شکل میں جو ہے اس کو پیدا کر دیا، اور وہ کتا جو تھا اس کی برائیوں کا مجموعہ تھا۔
تو ہم بھی گئے اور کتا بھی گیا قبر میں، لیکن کیونکہ برائیاں زیادہ تھیں اور اچھائیاں کم تھیں تو وہ کتا میرے اوپر غلبہ پیدا کر گیا، مجھے جو ہے قبر سے باہر نکال دیا۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوتی اور برائیاں کم ہوتی تو میں جو ہے کتے کو باہر نکال دیتا، میں غلبہ حاصل کر لیتا۔ اب وہ کتا ہے اس کی قبر میں اور اس کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں عزیزوں، تو وہی قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، ذہن میں رکھیں کہ ہمارے لیے موت آئے گی، اور جیسے عمل دنیا میں انجام دے گا ویسے ہی برزخ میں کام آئے گا۔ برزخ کے بعد جو ہے پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس کے بعد جو ہے تمہیں روز قیامت پلٹایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ قیامت کے بعد یقین ضروری ہے، لیکن جب تک یقین نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ، اور کیسے آیا؟ وہ باقاعدہ سوچ رہا تھا کہ ہم جو ہے بہت بڑا یعنی تیر مار رہے ہیں اور میں نبی کے سامنے جو ہے ایسا سوال پیش کروں گا، نبی جو ہے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ بہرحال ہوتے ہیں کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں اپنے بارے میں۔ وہ جو ہے کہیں سے ہڈی اٹھا لایا، بوسیدہ ہڈی، اور اس کو جو ہے ہاتھ میں لیا اور اس کو مسل دیا باقاعدہ۔ نبی کی خدمت میں آیا، کہا یا نبی اللہ یہ ہڈی ہے، اور اس کا جب مسل دیا، مسلنے کے بعد جو ہے پھونک مار دی اس نے اور کہا یا نبی اللہ یہ ہڈی ہے، بوسیدہ ہڈی، اور ہم نے اس کو اڑا دیا ہوا میں اور اس کے ذرات پخش ہو گئے مختلف جگہوں پر۔ اب کہہ رہا ہے کہ کون ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو اس ہڈی کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہے؟ اب آپ غور کریں کہ اللہ نے فوراً جو ہے جبرائیل کے ذریعے پیغام بھجوایا نبی کے پاس، قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، اے میرے حبیب اس سے کہہ دو کہ وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کو بنایا ہے۔ یعنی جب ہڈی کچھ نہ تھی تب اس کو ہم نے بنا دیا، تب اس کو وجود میں ہم لے آئے۔ یعنی یوں کہہ دیا دوسرے لفظوں میں، جب نہ سے ہم نے ہاں کر دیا تو اس کے ذرہ تو کم سے کم ہے، ہڈی کا ذرہ تو کہیں پڑا ہوا ہے، اس سے اللہ پھر بنا دے گا۔ یعنی جب نہ سے ہاں کر سکتا ہے تو ہاں سے ہاں کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ تو اللہ جو ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی قدرت کا کے اوپر یقین رکھنے کی ضرورت ہے، اور روز مبعث کے بارے میں یعنی اس کے بارے میں کہ جب ہمیں پلٹایا جائے گا تب اس کے بارے میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور قیامت کا منظر ہر ایک کے لیے بس کی بات نہیں ہے، وہ منظر ہوگا جو مختلف مراحل سے انسان کو طے کرنا ہوگا۔ پہلے جو ہے موت کے بعد برزخ، برزخ کے بعد جو ہے انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا روزہ قیامت، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر حساب و کتاب ہوگا۔ حساب و کتاب ہے، پل صراط سے گزرنا ہے۔ وہ صراط ہیں جو بہرحال آگ کے اوپر ایک پل بنا ہوا ہے جو بہت باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار زیادہ تیز ہے اور آگ سے زیادہ گرم ہے، اس پہ سے گزرنا ہے۔ جو مومنین ہوں گے، جو متقین ہوں گے، جو اللہ والے ہوں گے، اہل کرامت میں سے ہوں گے، وہ واقعاً جو ہے پل صراط سے تیزی سے گزرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھنسیں گے وہ لوگ، پریشان وہ ہوں گے جو اہل تقوی میں سے نہیں ہیں، جو اہل کرامت میں سے نہیں، جو اہل مغفرت میں سے نہیں ہیں۔ عزیزوں، یہ سب ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے؟ قرآن کی آیتیں ہمیں متوجہ کیا کر رہی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ روز قیامت تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ جو ہے ہم مر گئے، نیست نابود ہو گئے، ختم ہو گئے، ہماری زندگی ختم ہو گئی، نہیں، حیات نو تو بخشی جائے گی نا، نئی زندگی اس کو ملے گی۔ وہی مولا فرما رہے ہیں کہ انما خلقتم لدار الاخرہ، دار بقا، تمہیں پیدا کیا گیا ہے آخرت کے لیے، آخرت کے گھر کے لیے جو باقی رہنے والا گھر ہے۔ تو سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور وہی مسئلہ ہے کہ قرآن نے وہی مطلب کہ مراحل کو طے کرنا ہے نا۔ روز قیامت جب اٹھایا جائے گا، پل صراط سے گزرنا ہے، حساب و کتاب ہوگا، تو حساب و کتاب جب ہوگا تو وہیں پہ جو ہے پروردگار کہے گا ہٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ،
یہی وہ آگ ہے جس کے تم جھٹلا رہے تھے نا، جس کو تم جھٹلا رہے تھے یہی وہ آگ ہے، یہی تمہارے لیے جو ہے معین کیا گیا ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، تو سورہ طور میں ہے کہ یہ بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب جو ہے واقع ہونے والا ہے، یعنی اس میں جو ہے چوچرا نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ پتہ نہیں عذاب ہوگا نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ انسانوں کو اللہ نے جو ہے اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو عبادت کا وقت ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جن انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ تاکہ میری عبادت کرتے رہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سوچتے ہو کہ اللہ نے تم کو عبث و بیہودہ پیدا کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، ٹارگیٹ اس کا ہے، مقصد ہے، معیار اور بلندی عطا کرنے کے لیے جو ہے اللہ نے معیار بنایا ہے، جس کو یعنی یہ کہہ سکتے ہیں افضل مخلوقات خلق کیا ہے۔ بہرحال تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیسے زندگی بسر کرنی ہے اور کیسے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور ایک بات، ایک جو قرآن کی آیت اسی کے بعد ہے، کیونکہ تفسیری بات نہیں پیش کرنا ہے، اکثر سورہ پچھلے سال ہم نے سورہ واقعہ کی تفسیر کی تھی تو اس میں باقاعدہ قیامت کا تذکرہ جو ہے ہم نے کیا تھا قرآن کی آیتوں کے ذریعے، جنت والے کون ہیں، جہنم والے کون ہیں، جنت میں نعمتیں کیا ہیں، جہنم میں نعمتیں، جہنم میں جو ہے عذاب کیسے ہوگا، یہ سب چیزیں جو ہے سورہ واقعہ میں جو ہے باقاعدہ پچھلے سال جو ہے ماہ رمضان میں تفسیر سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اس کو انشاءاللہ جو ہے آپ غور کریں اور سمجھیں اور سورہ واقعہ پڑھیے، دیکھیے اس میں تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تفصیلی بات پیش نہیں کروں گا، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَاهُ فِي الْأَرْضِ، یعنی ہم نے جو ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی، ہم نے آسمان سے ایک مخصوص مقدار میں پانی نازل کیا، بارش جسے کہتے ہیں نا، اور پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا ہے، جبکہ ہم اس کے واپس لے جانے پر بھی قادر تھے۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ نے کہہ رہا ہے کہ اللہ کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، یعنی بارش، اور اس کو جو ہے ہم نے ایسی مقدار میں پانی نازل کیا کہ جو زمین پر جو ہے روک دیا، اس کو ٹھہر گیا پانی۔ دیکھیے ندیوں میں پانی رہتا ہے، دریاؤں میں پانی رہتا ہے، تالاب میں پانی رہتا ہے، گڈھوں میں پانی رہتا ہے، حوض میں پانی رہتا ہے، تو یہ سب پانی جو ہے اللہ اوپر سے بھیج رہا ہے، ہر جگہ پہ جو ہے پانی ٹھہر جا رہا ہے۔ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم چاہتے تو پانی کو اوپر لے کے چلے جاتے، یہاں چھوڑتے نا، یعنی ندیوں کا پانی اوپر چلا جاتا، تالاب کا پانی اوپر چلا جاتا، حوض کا پانی اوپر چلا جاتا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم قادر ہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں کہ پانی کو ہم دوبارہ اوپر لے جا سکتے ہیں، لیکن جو ہے ہم نے پانی کو یہیں چھوڑ دیا۔ کس لیے؟ تاکہ تم پیو، تاکہ تم جو ہے سینچائی کرو، اس سے اناج اگاؤ، جانوروں کو پانی پلاؤ، یعنی پانی کی نعمت کو تم سمجھو۔ تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس کو دوبارہ جگہ کہ اوپر لے کے چلے جائیں۔ وہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے ایک مخصوص مقدار میں، مخصوص مقدار کیوں کہا؟ کیونکہ اگر آپ جناب نوح کے زمانے کا واقعہ یاد کیجئے کہ جب اللہ نے جو ہے نوح کی قوم کے اوپر عذاب نازل کیا تھا جناب نوح کے کہنے پر اور دعا مانگنے پر، تو روایت یہ کہتی ہے کہ زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا اور اوپر سے پانی نازل ہو رہا تھا۔ یعنی اللہ جو ہے اگر چاہے تو اس کشتی کو بچا سکتا ہے، اور بچایا اس نے جس پر نوح اور نوح کے ماننے والے جو ہے سوار تھے، اور اس کے بعد جو ہے پانی پوری دنیا میں کر دیا، اور جتنے افراد تھے اس زمانے میں سب کے سب نیست و نابود ہو گئے، صرف کشتی والے بچے، کشتی میں جو افراد تھے۔ اوپر سے پانی
نازل ہو رہا ہے، نیچے سے پانی نکلتا چلا جا رہا ہے، پوری دنیا میں پانی ہی پانی نظر آ گیا. یعنی ایک طریقے سے قیامت کا ایک منظر جو ہے نظر آ گیا کہ دیکھو اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم چاہیں تو پوری دنیا میں جو ہے پانی پانی کر کے جو ہے دنیا کو نیست و نابود کر سکتے ہیں. تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے اور اللہ کے نعمتوں کو استعمال کرنا ہے. تو پانی اللہ نے ایک مقدار میں بھیجا ہے، یہ نہیں کہ جو ہے پتہ لگا پانی. دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بارش زیادہ ہو جاتی ہے، کسی کے گھر گر جاتا ہے، کہیں باڑھ آ جاتی ہے، کہیں پہ جائے گا دیکھیں لوگ ڈوبنے لگتے ہیں، کہیں جو ہے جانور ڈوب رہے ہیں، کہیں گھر تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ ایک طریقے سے دکھاتا ہے کہ میں چاہوں تو پوری دنیا کو پانی پانی کر سکتا ہوں، لیکن ایک مقدار میں ہم نے پانی بھیجا تاکہ اس مخصوص مقدار میں جو پانی ہم نے نازل کیا ہے اس سے جو ہے تم یعنی استعمال کرو، اور ہم واپس لے جانے پر ہی قادر تھے. در حقیقت پانی کا تذکرہ طوفان کے تذکرے کی ایک تمہید ہے کہ ہم نے ابتدائی طور پر اسے محدود مقدار میں نازل کیا تھا کہ نہ اتنا زیادہ ہو کہ دنیا غرق ہو جائے، جس طرح جناب نوح کے زمانے میں جو ہے دنیا غرق ہو گئی تھی، صرف کشتی میں افراد جتنے تھے وہی باقی رہے، وہی نجات پائے، اور نہ اتنا کم ہو کہ لوگ پیاسے مر جائیں. یعنی ہمیں اتنا اللہ نے جو ہے اتنا بھی پانی کم نہیں دیا ہے کہ جس سے لوگ جو ہے پیاسے مر جائیں. اسی پانی سے ہم نے درخت اور میوے اور یعنی میوے وغیرہ جو ہے پیدا کیے تھے، اور اسی پانی سے جانوروں کو زندہ رکھا تھا. اللہ جو ہے اللہ نے زندہ رکھا، جن سے انسان طرح طرح کے فائدے حاصل کرتا ہے. یعنی ہر چیز کا فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ انسان کو مل رہا ہے. جانور ہے تو فائدہ انسان کو مل رہا ہے نا. اس پر سواری کرتا ہے، کچھ جانور کو کھاتا ہے، کچھ جانور کو جو ہے سواری کے طور پہ استعمال کرتا ہے، کچھ جانور کے ذریعے جو ہے کھیتی میں استعمال کرتا ہے. بہرحال جو ہے کھیت جوتنے کے لیے، کھیت بونے کے لیے. اور اسی پانی سے درخت ہے نا، درخت زیتون کی نشوونما ہوتی ہے. یعنی اللہ جو ہے کہ کسی پانی جو نازل کرتا ہے اس سے ہم جو ہے درخت کو درخت اگاتے ہیں اور سینچائی کرتے ہیں، پودے اگاتے ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں، ہریالی پیدا ہوتی ہے. اور اسی جانور سے جو ہے اسی پانی سے جو ہے جانور کے شکم میں دودھ پیدا ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اگر پانی جانور نہ پیے تو دودھ کیسے پیدا ہو، ہے نا. اسی پانی سے گوشت جو ہے نشوونما پیدا ہوتا ہے، یعنی جانور جو کھایا جاتا ہے، مطلب مرغا ہے یا مطلب کہ بکرا ہے، یہ سب کھانے کے لیے انسان. اور یہی پانی انسانی حیات کا سرچشمہ ہے کہ انسان جو ہے زندہ ہے تو اسی پانی کی بنیاد پر. لیکن انسان کی سرکشی کا پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، سرکش بن گیا انسان. تو ہم نے اسی پانی کو عذاب کا ذریعہ بنا دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ذریعہ بنایا. کیسے بنایا؟ جناب نوح کے زمانے میں جو ہے پانی ہی پانی سب ہے. جیسا کہ نوح کے دور میں جو ہے ہوا کہ لوگوں نے ان کے پیغام کی تکذیب و توہین اور تذلیل کی، اللہ کے پیغام کو نہیں مانا، تو انہوں نے جو ہے ہماری بارگاہ میں فریاد کی تو ہم نے پانی ہی کو عذاب کا ذریعہ بنا دیا. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ذریعہ بنایا پانی کو، اور ساری قوم کو غرق کر دیا. صرف چند مخلصین کو جو کشتی میں سوار تھے ان کو ہم نے بچا لیا، تاکہ یہ واضح رہے کہ عذاب کے درمیان بھی اپنے بندوں کا تحفظ ہم کر سکتے ہیں. جس کو چاہیں اس کو محفوظ رکھیں، جس کو چاہیں ہم یعنی غرق کر دیں. تو یاد رکھیں آج بھی جو ہے ہمیں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس وبائی بیماری اور وائرس کے بارے میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنا چاہیے، استغاثہ کرنا چاہیے، فریاد کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے ہم یعنی پوری دنیا جو ہے اس وبائی بیماری سے بچ سکیں، اس قطع کے وائرس سے بچ سکیں. تو وہی ہے، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال اور ایک معمولی کشتی کے ذریعے نجات دلا سکتا ہے پروردگار. اور لوگوں کو یہ ہوش بھی رہے کہ اگر ایک کشتی اپنے بڑے عذاب سے بچا سکتی ہے نا، تو ایک بشر یا ایک یعنی ظاہر سے بات ہے کہ انسان جو ہے وہ
بشر ہو یا کوئی بھی شخص ہو، بہرحال جو ہے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں بچا سکتا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اللہ کی طرف پناہ لیں. تو اللہ جو ہے بچا کیوں نہیں سکتا؟ جس طرح کشتی نوح کو جو ہے چند افراد جو اس میں سوار تھے اس کو جو ہے اللہ نے بچا دیا، تو پھر جو ہے ہم جو کہ اللہ والے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے سرشار ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف پناہ لیں، اللہ سے استغاثہ کریں، تو انشاءاللہ پوری دنیا جو ہے اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، پروردگار سے دعا مانگے، انشاءاللہ جو ہے ہر پریشانی سے انسان کو نجات ملے گی. پروردگار نے پانی کو اصل کائنات قرار دیا ہے. نباتات کی اصل بھی پانی ہے، یعنی نباتات یعنی گھاس پھوس یہ سب جو ہے پانی ہی سے تو نکل کے آئی یہ چیزیں. اور انسان کی اصل بھی قطرہ آب ہے. ظاہر سی بات ہے کہ پانی ہی سے انسان کو پیدا کیا ہے. پانی کا زمین میں یعنی ساکن ہونا رہنا جو ہے ایک نعمت الہیہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ زمین کہ ایک طبقے میں جذب کی صلاحیت ہے. بھائی زمین کے اندر ایک جذب کرنے کی صلاحیت بھی ہے. پانی جو ہے جو بہتا ہے تو زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، ورنہ پانی پوری راستے میں ہر جگہ پانی پانی نظر آئے تو چلنا بھی دشوار ہو جائے. دیکھیں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ضروری ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا بھی ضروری ہے کہ گڈھوں میں پانی بھرتا ہے اور ویسے زمین کے اوپر جو ہے پانی جو رہتا ہے وہ سب جذب ہو جاتا ہے، رکتا نہیں ہے. تو جذب کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور ایک یعنی واپس کرنے کی، ورنہ ظاہر ہے ذی روح سب جو ہے فنا ہو جائے. اور ظاہر سے بات ہے کہ اگر جو ہے ایک جگہ پہ جذب کرنے کا مادہ ہے، زمین جذب کر لے رہی ہے، زمین جو ہے پانی کو جذب کر لے رہی ہے، اور ایک جگہ پہ گڈھا ہے وہاں پانی رک رہا ہے. کیوں؟ یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر ہر جگہ پانی ہو گیا تو چلنا دوبھر، ہر جگہ پانی ہو گیا تو انسان کی زندگی دوبھر. لیکن کچھ جگہوں پہ پانی اکٹھا کرنا ضروری اس لیے ہے کہ اس جگہ سے پانی پینے کے لیے کام آ سکے، جانوروں کے لیے کام آ سکے، سینچائی کے لیے کام آ سکے. ہر چیز کا جو ہے استعمال ہمیں متوجہ کر دیا گیا ہے تو ہم سمجھیں. ورنہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ میں چاہوں تو پانی کو جو ہے دوبارہ اوپر پلٹا لوں. بھائی پلٹا کیا لوں؟ زمین کے اندر جو ہے تمام پانی جذب ہو جائے، پانی کا نام و نشان مٹ جائے. لیکن نہیں، اللہ جو ہے نعمتوں کو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق جو ہے انسان کے لیے فراہم کرتا ہے. تو وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے ایک مخصوص مقدار میں پانی نازل کیا ہے اور پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا ہے، جبکہ ہم اسے واپس لے جانے پر بھی قادر تھے. تو اس لیے عزیزوں آج کی گفتگو میں ہمارے سامنے دو تین باتوں کا تذکرہ ہوا ہے. ایک تو موت و حیات، ہمیں موت کا تذکرہ اور قیامت کا تذکرہ، آخرت کو یاد کرنا، اور اس کے بعد اللہ کی نعمتوں میں بہترین نعمت جو ہے وہ پانی ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے جو ہے یہاں پہ کیا ہے، اسے بھی یاد کریں، اس کا بھی تذکرہ کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں. یہی زندگی کا بہترین جو ہے یعنی ثمرہ ہوگا اور بہترین نجات کا ذریعہ بنے گا. آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار بحق زہرا و ابیہ و بالہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.